آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ، نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ، اب دیکھیے لگے نہ لگے آشنا کے ہاتھ، صبا کے ہاتھ، ہوا کے ہاتھوں ہم نے اسے پیغام بھیجا ہے، ایک نامہ بھیجا ہے ہم نے۔ اب دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کسی رقیب کا ہاتھ لگ جائے، کسی دشمن کے ہاتھ وہ لگ جائے وہ خط، تو نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ، اب دیکھیے لگے نہ کسی آشنا کے ہاتھ، پھر یاد آ گئیں مجھے محرومیاں میری، دل بیٹھ سا گیا ہے دعا کو اٹھا کے ہاتھ۔ دعا کرنے کو ہاتھ تو اٹھا لیا ہم نے، لیکن پچھلی محرومیاں جتنی تھی، جتنی بار ہم نے دعائیں مانگی اور کچھ نہیں ملا ہمیں، محرومیاں ملی، تو وہ پچھلی محرومیاں ہمیں یاد آ گئیں، تو وہ یاد کر کے میرا دل بیٹھ سا گیا ہے۔ اب دعا کو ہاتھ اٹھانے، ایک نئی دعا کرنے کو ہم نے ہاتھ تو اٹھا لیا ہے، لیکن پچھلی محرومیاں ایسی یاد آ گئیں کہ اب منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکل رہا۔ پھر یاد آ گئیں مجھے محرومیاں میری، دل بیٹھ سا گیا ہے دعا کو اٹھا کے ہاتھ، جانے کس آستین سے پکارے میرا لہو، منصف عدالتوں میں ہے بیٹھے چھپا کے ہاتھ۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جو چپ رہے کہ زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، لہو کہیں چھپتا نہیں ہے۔ تو یہ منصف جو بیٹھے ہیں عدالتوں میں، جو ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر بھی کئی خون ہیں، کئی بے گناہوں کو انہوں نے سزائے موت سنائی ہے۔ تو جانے کس آستین سے پکارے میرا لہو، میرا جو قتل کیا ہوا ہے، میرا جو قتل ہوا ہے منصف کے کہنے پر، انصاف کے بنا پر، یا انصاف کے نام پر جو میرا قتل ہوا ہے، دیکھیں کس منصف کے آستین میں میرا لہو لگا ہوا ہے، کہ منصف چاہے جھوٹ بول جائے یا چاہے جتنے گواہ بھی جھوٹ بول دیں، لیکن وہ آستین میں جو میرا لہو لگا ہوا ہے نا، وہ ضرور بولے گا، وہ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ جانے کس آستین سے پکارے میرا لہو، منصف عدالتوں میں ہے بیٹھے چھپا کے ہاتھ۔ اس کی خاطر منصف بھی جانتا ہے کہ یہ لہو جو ہے وہ آستین سے پکارے گا، تو وہ اپنے ہاتھ چھپا کر کے سارے منصف بیٹھے ہوئے ہیں، منصف عدالتوں میں ہیں بیٹھے چھپا کے ہاتھ۔ دنیا بھی تیرے ساتھ ہے دل بھی تیری طرف، اب میرا تیرا فیصلہ ٹھہرا خدا کے ہاتھ۔ دنیا تو تیرا ساتھ دینے کو تیار ہے، تو جو بھی کہے دنیا تو تیری بات مانے گی، میری بات تو مانے گی نہیں۔ تو دنیا بھی تیرے ساتھ ہے، اور تو اور میرا دل بھی تیری طرف ہے، میرا دل بھی تیری طرف سے گواہی دے رہا ہے، وہ تیرے خلاف نہیں ہو رہا ہے، وہ دنیا بھی تیرے ساتھ، دل بھی تیری طرف، اب میرا تیرا فیصلہ ٹھہرا خدا کے ہاتھ۔ اب تیرے میرے رشتے کا، اس ناطے کا کیا ہوگا، یہ اب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جو بھی فیصلہ کرے۔ اب میرا تیرا فیصلہ ٹھہرا خدا کے ہاتھ، اس سرد مہر کی ستم میں ایجادیاں نہ پوچھ۔ سرد مہر جس کے طرف کوئی آپ میں دلچسپی نہ ہو، جس کی کوئی حرارت نہ ہو، کوئی رشتے میں وابستگی نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ ہو، بالکل سرد مہر، برف کی مانند، اس سرد مہر کی ستم میں ایجادیاں نہ پوچھ۔ اور وہ کیسے کیسے ستم میری خاطر ایجاد کرتا ہے، وہ سرد مہر ہی برت رہا ہے اور میرا تعلق جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نے کیسے کیسے ستم ایجاد کیا ہے کہ جو تاپتا ہے میرے خطوں کو جلا کے ہاتھ۔ اب جاڑے کے دن ہے، اسے ہاتھ تاپنا ہے تو آگ کیسے جلائے، تو میں نے جتنے بھی خط لکھے وہ سارے خط اس نے جلا دیا اور اس سے بیٹھ کے ہاتھ تاپ رہے ہیں۔ یہ ہے سرد مہری ان کی۔ اس سرد مہر کے ستم میں ایجادیاں نہ پوچھ، جو تاپتا ہے میرے خطوں کو جلا کے ہاتھ، عمروں کی دوستی کا صلہ یہ ملا کہ وہ رخصت ہوا تو بس یوں رسماً ہلا کے ہاتھ۔ ایک عمر کی دوستی تھی، دو چار دنوں کی نہیں تھی، ایک عمر گزر گئی تھی اس دوستی میں، اور اس کا صلہ کیا دیا اس نے، جب اسے جانا ہوا، جب وہ رخصت ہونے لگا تو رسماً یوں ہی ہاتھ ہلا دیا، تو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ بس یہ عمر بھر کی دوستی کا یہی صلہ ملا ہے، کوئی گرم جوشی نہیں، کوئی گلے لگنا نہیں، کوئی آنسو بہانا نہیں، کوئی پھر سے ملنے کا وعدہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عمروں کی دوستی کا صلہ یہ ملا کہ وہ رخصت ہوا تو بس یوں رسماً ہلا کے ہاتھ۔ تجدید دوستی ہے تو پھر اے میرے زود رنج، تھوڑا سا مسکرا کے ذرا سا بڑھا کے ہاتھ۔ تجدید دوستی کرنی ہے تمہیں، پھر سے رینیو کرنا ہے دوستی کو۔ ایک تعلق تو تھا، ایک دوستی تھی، ختم ہو گئی، ترک تعلق ہو چکا، اب پھر سے رینیو کرنے آئے ہو یا رینیو کرنا چاہتے ہو، تو اے میرے زود رنج، تو اے میرے بہت جلد خفا ہو جانے والے، بہت جلد رنجیدہ ہو جانے والے، بہت جلد ترک تعلق کر لینے والے، اگر تجدید دوستی ہو بھی گئی تو کس کام کی، کل پھر کسی ذرا سی بات پہ روٹ جاؤ گے، پھر ترک تعلق کر بیٹھو گے، تو ایسی دوستی سے یا اس دوستی کو رینیو کرنے سے کیا فائدہ۔ تجدید دوستی ہے تو اے میرے زود رنج، تھوڑا سا مسکرا کے ذرا سا بڑھا کے ہاتھ۔ اگر دوستی کرنی ہے تو چلو تھوڑا سا مسکرا کر کے، تھوڑا گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر کے، تھوڑی محبت کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ ملاؤ، تب دوستی کی تجدید ہو سکتی ہے۔
تجدید دوستی ہے تو اے میرے زود رنج، تھوڑا سا مسکرا کے ذرا سا بڑھا کے ہاتھ، چاکے قبا پہ میری نظر تھی کہ یار نے جلدی سے رکھ دیے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ۔ چاک قبا، پتہ نہیں کس مقام کے قبا کا کون سا مقام جو ہے وہ چاک ہو چکا تھا، اور جہاں شاعر کی نظر بالکل ٹک گئی تھی۔ تو چاک قبا پہ میری نظر تھی کہ یار نے، کہ محبوب نے آ کر کے جلدی سے رکھ دی ہے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ۔ تو میرے جلدی سے وہ سامنے والے میری محبوبہ نے آ کر کے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا، حیا کے مارے جلدی سے رکھ دیے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ۔ پتہ نہیں وہ کون سا مقام تھا جہاں میں یا شاعر دیکھ رہا تھا۔ تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مقام کو بھی چھپایا جا سکتا تھا، وہاں بھی ہاتھ رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے جلدی سے رکھ دیے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ۔ لیکن اس نے کیا کیا، جلدی سے آگے شاعر کے دیکھنے والے کی آنکھ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا، جلدی سے رکھ دیے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ۔ ساقی نے کتنے پیار سے دیکھا فراز جب مانگی شراب میں نے پیالہ بنا کے ہاتھ۔ جب میں نے بالکل اوک بنا کر کے جب میں نے ہاتھ پھیلا دی اس کے آگے شراب کی خاطر، تو ساقی نے مجھے کتنے پیار سے دیکھا تھا فراز کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب میں نے اوک بنا کر کے اس سے ہاتھ کا پیالہ بنا کر کے اس سے میں نے شراب مانگی، ساقی نے کتنے پیار سے دیکھا فراز جب مانگی شراب میں نے پیالہ بنا کے ہاتھ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔